السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تقریباً 240 دن بعد تحریک انصاف کو جس دن کا شدت سے انتظار تھا، یعنی پچھلے 240 دنوں میں جس ایک دن کا تحریک انصاف کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ دن بالآخر آ گیا ہے۔ مجھ سمیت کئی صحافی پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں، عمران خان کو جتنے کیسز میں سزا سنائی گئی ہے، ان کیسز کی بنیاد بڑی کمزور ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ عمران خان کو اچانک ان کیسز میں ریلیف کیسے ملنا شروع ہو گیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے انہی عدالتوں سے اچھی خبریں کیسے آنا شروع ہو گئیں، یعنی وہی عدالتیں، وہی ججز جو کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان کو ریلیف دینے کو تیار نہیں تھے، وہی عدالتیں، وہی ججز جو عمران خان کے کیسز میں لمبی لمبی تاریخیں ڈال رہے تھے، اچانک ہواؤں کا رخ کیسے تبدیل ہوا۔ میں آپ کو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن بتا دیتا ہوں کہ کل توشہ خانہ کیس، آج مارگلہ تھانہ کیس اور سائفر کیس میں رہائی، تو عمران خان کے لیے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے، اس پر بات کرتے ہیں۔ کیا پس پردہ کوئی معاملات طے ہوئے ہیں یا عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے؟ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان کا عدالتی منظرنامہ 25 مارچ کے بعد بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ 25 مارچ سے پہلے کی عدلیہ اور 25 مارچ کے بعد کی عدلیہ میں بہت فرق آ چکا ہے۔ 25 مارچ وہ دن تھا جب 6 ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ اس خط نے دراصل پاکستان کی عدلیہ کا پورا پس منظر تبدیل کر دیا، یعنی پورا عدالتی نظام جو پچھلے 1.5-2 سال میں ہمیں یرغمال نظر آ رہا تھا، 25 مارچ کے بعد وہ عدالتی نظام آزاد ہوا۔ 6 ججز نے دراصل اس عدالتی نظام کو آزاد کروا دیا۔ اس لیے کل توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ضمانت دی گئی، یعنی وہ توشہ خانہ کیس جس کے حوالے سے پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اس کیس میں نہیں بچیں گے، یعنی اس کیس میں عمران خان سے لے کر دبئی تک، پاکستان سے لے کر دبئی تک کیا کچھ نہیں ڈھونڈا گیا، کون کون سے ثبوت عمران خان کے خلاف اکٹھے کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن اس کیس میں بھی بالآخر کچھ نہیں نکلا۔ پھر آج عمران خان کو 9 مئی سے جڑے اسلام آباد کے مارگلہ تھانے میں درج مقدمے میں بھی باعزت بری کیا گیا۔ پھر سائفر کیس جس میں پہلے دن سے لے کر اب تک کوئی ایک گواہ، کوئی ایک ثبوت عمران خان کے خلاف نہیں جا سکا، لیکن اس کے باوجود عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی اس میں سزا سنائی گئی۔ عمران خان کے وکلاء نے ایسے ایسے نکات اٹھائے، یعنی بیرسٹر سلمان صفدر نے جو سائفر کیس میں دلائل دیے وہ زبردست تھے۔ ان دلائل کو سن کے پتہ لگ رہا تھا، اس سماعت کو سن کر پتہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف یہ سائفر کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ اڈیالہ جیل کا دروازہ باقاعدہ عمران خان کے لیے کھلنے کو تیار ہے، رہائی کا وقت آ چکا ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ چیزیں تبدیل ہوئی کیسے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ کہیں پر کوئی ڈیل ہوئی ہے، کہیں سے گرین سگنل آیا ہے، کہیں پر کوئی معاملات طے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ شروع میں بھی آپ کو بتاتا تھا کہ جب تحریک انصاف کے معاملات طے ہوں گے تبھی عمران خان کو ریلیف ملے گا، بالکل میں یہ کہتا تھا، لیکن معاملات طے ہوئے بغیر یا معاملات طے ہوئے بغیر عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ اس کی اصل وجہ پاکستان کی عدلیہ ہے، خاص طور پر کچھ ججز ہیں۔ دیکھیں، پچھلے 7-8 دنوں میں، آج 2 اپریل ہے، 25 مارچ سے لے کر 2 اپریل تک، یعنی پچھلے 7 دنوں میں جو کچھ شہر اقتدار میں ہوا، جس طرح سے آزاد ججز نے ایک پیغام دیا، جس طرح سے پاکستان کی عدلیہ نے طاقتور اداروں کو پیغام دیا، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر ہے۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ طاقتور ادارے اب شاید اس طریقے سے انٹرفیرنس نہیں کر رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں میں جس طریقے سے انٹرفیرنس 25 مارچ سے پہلے کی جا رہی تھی، مثلا فہد شہباز نے کل یہ خبر دی کہ ایک طاقتور شخصیت نے انہیں بتایا کہ تمہارے قاضی صاحب 12 گھنٹے بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکے۔ فہد شہباز ایک بڑے سیزنل جرنلسٹ ہیں، بڑے اتھینٹک خبر انہوں نے دی کہ ایک طاقتور شخصیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے قاضی صاحب تو 12 گھنٹے بھی پریشر برداشت نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 6 ججز کے معاملے پر جو از خود نوٹس لیا، وہ دراصل وہ دباؤ تھا جس کو قاضی صاحب برداشت نہیں کر سکے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ 6 ججز کا معاملہ بہت سے لوگوں کی گردن لے کر جائے گا۔ ابھی تو یہ معاملہ چیف جسٹس عامر فاروق تک ہے، یہ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ تک بھی آئے گا۔ اس سارے معاملے کے اندر قاضی صاحب نہیں بچیں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زمان پارک میں کیا چل رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے جشن کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں میں
چیزیں تحریک انصاف کے حق میں ہوئی ہیں۔ مثلا کل گجرانوالہ کی مقامی عدالت نے تحریک انصاف کے 9 مئی کے ملزمان کو رہا کیا۔ آج عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر کئی رہنماؤں کو مارگلہ تھانے میں درج مقدمے میں رہا کیا گیا۔ پھر کچھ دن پہلے راولپنڈی کے تمام تر ملزمان کو رہا کیا گیا۔ اسی طریقے کی خبریں لاہور ہائی کورٹ سے آ رہی ہیں۔ عائشہ بھٹہ، جن کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، ان کو بھی کل ضمانت پر رہا کیا گیا۔ یعنی اوورآل تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور میری نظر میں وہ جو پہلا قطرہ تھا بارش کا، وہ ان 6 ججز کا خط تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس خط نے باقی ججز کو ایک حوصلہ دیا، ایک امید دی کہ وہ بھی آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کل توشہ خانہ کیس میں جس قسم کی سزا عمران خان کی معطل ہوئی، یعنی جس تیزی سے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا دی گئی تھی، اتنی تیزی سے عمران خان کی سزا ختم بھی کی گئی۔ سائفر کیس تو ہر صورت عمران خان پہ ختم ہونا تھا۔ یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ، جس نے سائفر لکھا یہاں پر جنرل باجوہ کو، امریکہ کہتا ہے کہ سائفر کچھ نہیں ہے، سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں باقاعدہ طور پر اس ٹائم کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کا اعلامیہ ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور امریکہ کو ڈی مارش بھیجا جائے گا، یعنی امریکہ کو کہا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کس طرح سے مداخلت کی ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، پچھلے 1.5-2 سال سے پوری حکومت، میڈیا ادارے پورا نیریٹو بناتے رہے کہ سائفر کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر سائفر کچھ ہے ہی نہیں تو عمران خان کو سزا کس کیس میں ہوئی ہے؟ اگر سائفر کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، یعنی سائفر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا لہرانے پر کی گئی۔ سو یہ بلنڈر تھا، اور وہ بلنڈر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا ہے۔ ناظرین کرام، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کی عدلیہ نے ایک کلیئر میسج دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں اب کچھ آزادانہ فیصلے کرنے دیجئے، اب اس طریقے سے انٹرفیئرنس نہ کیجئے، اس طریقے سے دباؤ نہ ڈالیے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں اگر آپ ایکٹیویٹیز اٹھا کر دیکھ لیں، خواہ وہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس ہو، 6 ججز کا سپریم کورٹ میں جانا ہو، قاضی صاحب پر عدم اعتماد ہو، یا عمران خان کے کیسز میں ریلیف ملنا ہو، ہر طریقے سے تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آئی ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ زمان پارک میں تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ 2 کیسز عمران خان پر ختم ہوتے ہیں تو تیسرا کیس عمران خان پر جس میں عمران خان گرفتار ہیں، وہ ہے عدت میں نکاح کیس۔ اس کے علاوہ اس ٹائم عمران خان پر کوئی FIR نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس عمران خان پر چل رہا ہے۔ عمران خان سے اس کیس سے متعلق تفتیش ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کی گرفتاری اس میں نہیں ڈالی ہوئی۔ لہٰذا اگر عدت میں نکاح کیس، جس کی وجہ سے میری نظر میں یہ پورا نظام خراب ہوا، کیونکہ وہ ایک بےہودہ کیس تھا، روح کانپ اٹھتی ہے جس قسم کے جج قدرت اللہ نے اس کیس میں بشرا بی بی سے سوال کیے، جس قسم کے سوال خاور مانیکا سے کیے، اور جس قسم کی گھٹیا گفتگو اس بےہودہ شخص خاور مانیکا نے کمرہ عدالت میں کی۔ میں اس پر آپ کو رپورٹ بھی کر چکا ہوں کہ کوئی غیرت مند شخص اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا، بے شک وہ سابقہ اہلیہ ہو، اس کے خلاف بھی، ایک باپردہ خاتون کے خلاف اس قسم کی گھٹیا گفتگو نہیں کی جا سکتی جس قسم کی گھٹیا گفتگو خاور مانیکا اور جج قدرت اللہ نے کرنے دی۔ اسی وجہ سے چند دنوں میں الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے۔ چند دنوں کے اندر پورا نظام عمران خان کے حق میں کھڑا ہو گیا ہے۔ قدرت عمران خان پر مہربان ہے۔ یقین جانیں قدرت نے عمران خان سے شاید کوئی بہت بڑا کام لینا ہے، جس وجہ سے اتنا آسان ہو گیا سارا معاملہ۔ یعنی 25 مارچ کو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھتے ہیں۔ اس خط کے بعد آپ دیکھیے کہ پلٹا کیسے ہے پورا نظام۔ اس خط کے بعد دیکھیں کہ قاضی صاحب، جن کی ایکسٹینشن کی خبریں چل رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب کو تو بڑی آسانی سے ایکسٹینشن مل جائے گی اور عمران خان تو اگلے 1.5-2 سال جیل سے باہر نہیں آئیں گے، وہ عمران خان عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں۔ یعنی اگر عدت میں نکاح کیس اڑ جاتا ہے خصوصی عدالت سے، تو عمران خان کی رہائی تو چند دنوں میں ہو جائے گی، اور عمران خان رہا ہو گئے تو یہ پورا سیاسی منظرنامہ لپیٹ دیا جائے گا، پھر شہباز شریف کی حکومت نہیں چل سکے گی۔ سو چیزیں تحریک انصاف کے حق میں جو بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، اس کا کریڈٹ ان 6 ججز کو جاتا ہے۔ نہ عمران خان یا تحریک انصاف کے پس پردہ کوئی معاملات چل رہے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ کوئی معاملات طے ہوئے ہیں، نہ کوئی گرین سگنل آیا ہے۔ صرف ان 6 ججز کے خط نے یہ پورا ماحول تحریک انصاف کے لیے بنا دیا۔ اسی حوالے سے فہد شہباز کی کل کی خبر میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ فہد شہباز کو کسی طاقتور شخصیت نے کہا کہ آپ کے قاضی صاحب 12 گھنٹے برداشت نہیں کر سکے۔ وہ ایک دباؤ تھا
क्योंकि इन 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया था। कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह को फुल कोर्ट बेंच से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो यकीन जानिए कि काजी साहब के पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होती कि अपने जजेस, हाजिर सर्विस जजेस, तगड़े जजेस आप पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि आप हमारा केस ना सुने। तसद्दुक जिलानी एक रिटायर्ड जज है, हालांकि माजी में उसकी कारकर्दगी पर बड़े सवालिया निशानात हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आई रहे हैं, पीपल्स पार्टी के करीब रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईना दिखा दिया काजी साहब को कि आप एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बना रहे हैं, आपको तो फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। सो पिछले 48 घंटे तहरीक इंसाफ के लिए थे, आइंदा आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये चीज़ें बड़ी स्मूथली तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रही हैं, तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई भी डल डे नहीं होता। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में नज़र कुछ और आ रहा होता है, लेकिन होता कुछ है। लिहाजा आइंदा आने वाले कुछ घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आई एम श्योर ईद से पहले इमरान खान की पॉलिटिकल सिचुएशन में अभी और बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, तो देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।